باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کے پڑھنے سے آپ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مدد سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر اتنا قرض کیوں چڑھا۔ اگر تو یہ ہماری فضول خرچی کی وجہ سے چڑھا تو ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ساری زندگی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور اسراف سے بچو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر بیجا چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو۔ اکثر لوگ دوسروں کو دیکھ کر بھی فضول خرچی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے کوئی قیمتی چیز لے لی تو اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی لیں۔ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ ضرور لیں، لیکن اگر بجٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ایک چیز موجود ہے تو پھر دوبارہ وہی چیز لینا اسراف میں آتا ہے۔ اور بعض لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے قرضہ لے کر مہنگی چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ ایک بات اور کہ اگر کسی کو صرف دکھانے کے لیے کوئی چیز لیتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر نظر آؤں تو یہ ریاکاری میں آتا ہے، اور ریاکاری یعنی دکھلاوے کی بھی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ اگر ہم زندگی میانہ روی اور عاجزی سے گزاریں گے تو ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ پیسے والے دیکھے ہیں جو ریاکاری کے چکروں میں سڑک پر آ جاتے ہیں اور ساری زندگی قرض کے بوجھ میں دبے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا را آپ سب میانہ روی اختیار کریں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے اس سے جان نہیں چھوٹ رہی تو آج کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر سمندر جتنا بھی قرض ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو قرض کے متعلق آپ کے لیے میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، میری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اور جو بہن بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن بھائیوں نے اگر سود پر قرض لیا ہوا ہے یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سود والا قرض ہرگز نہ لیا کریں۔ سود والا قرض حرام ہے، اس سے مال میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ جب انسان حرام مال استعمال کرنے لگتا ہے تو مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سود کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود لیتا ہے ایسا ہے کہ جو اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے، معاذ اللہ، تو کس قدر بری چیز ہے یہ سود۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے
اور سود کا حساب رکھنے والے اور لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جس کسی نے بھی سود لیا ہے یا اس کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے۔ ایسے گناہ سے دل سے توبہ کی جائے تو بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کے لیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اگر اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے پڑھنے سے بہت فائدے ہوں گے۔ نہ صرف قرضہ ختم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا، آپ کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کے گھر سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک بات یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی بھی وظیفہ شروع کر دیں تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہیں، قرآنی صورتوں کے وظائف ہیں۔ قرآنی آیات کے ان وظائف کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو آپ فائدے سے محروم ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وظیفہ چھوڑنا پڑے تو آپ کو کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ آپ نے نماز فجر اور عشاء کے بعد ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن، یا اللہ، یا سلام، یا مؤمن۔ یہ 3 نام آپ نے ایک تسبیح پر اکٹھے کر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی الگ الگ کر کر نہیں پڑھنے، ایک ہی تسبیح میں آپ نے پڑھنے ہیں 100 مرتبہ۔ پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا، یعنی آپ یقین سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اگر آپ کے یقین میں کمزوری ہوگی تو یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ نے اس عمل کو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ ہی آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ آپ روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ سورۃ واقعہ روزانہ رات کو پڑھ لی جائے۔ اگر یہ معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور نہ ہی قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔